بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو کثیر اولاد عطا فرمائی، جیسا کہ سورہ نساء کی پہلی آیت میں فرمایا، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم لوگ ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو۔ یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ تاریخ طبرہ میں ہے کہ ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور انہیں حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں اور دوسرے کی شادی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، یعنی کہ اس لڑکی سے شادی کرنا جائز نہ تھا جو اس لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 23 سے لے کر 31 تک میں فرمایا، اور اے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناؤ، جب دونوں نے ایک ایک کر کے قربانی پیش کی تھی، اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی تھی جبکہ دوسرے کی قبول نہ ہوئی، اور اس دوسرے نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں، اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ اور دوشیوں میں شامل ہو، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نامرادوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے، اور یہ دیکھ کر وہ بولا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ اس طرح بعد میں وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ متعدد صحابہ کرام سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہر لڑکے کی شادی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کا ارادہ کیا، اور قابیل کی بہن بہت زیادہ خوبصورت تھی، چنانچہ قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بجائے خود اس سے ہو جائے۔ آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ حابیل کو اس سے نکاح کرنے دے۔ اس نے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا چلو ایسا کرتے ہیں کہ تم دونوں صدقہ دو، تو دیکھتے ہیں جس کا صدقہ قبول ہوا وہ اسے شادی کر لے گا۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ جانور قربان کیا، اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے اپنی فصل میں سے ایک فضول سا گٹھا فالتو سا وہ قربانی کے طور پر پیش کر دیا۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جس کسی نے صدقہ دینا ہوتا تھا تو وہ آسمان کے چوٹی پر جا کر اپنا وہ صدقہ رکھ دیتا تھا، اور آسمان سے آگ آتی تھی، وہ اس کے صدقے کو جلا دیتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا صدقہ قبول ہو گیا، اور جس صدقے کو آگ نہیں جلاتی تھی تو اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ چنانچہ آسمان سے ایک آگ آئی اور اس نے حابیل کے صدقے کو جلا دیا اور قابیل کے صدقے کو چھوڑ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ تب قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس کی قربانی اس لیے قبول ہوئی ہے کہ آپ نے اس کے حق میں دعا کی تھی اور آپ نے میرے حق میں دعا نہیں کی۔ اس کے بعد قابیل نے تنہائی میں حابیل کو دھمکی دی کہ اب میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے جو جواب دیا وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 28 میں ہے، اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اس سے اس کے اچھے اخلاق، خدا خوفی اور خشیت الہی کا اظہار ہوتا ہے، اور اس سے اس کا تقوی بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی نے جو زیادتی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اس نے بدلے میں ویسی ہی برائی کرنے سے پرہیز کیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان تلواریں لے کر لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں یا پھر جنگ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قاتل ہے، اس لیے یہ سزا کا مستحق ہے، مقتول کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی کہ مقتول کو بھی سزا ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بھی شدید خواہش تھی کہ اپنے ساتھی کو قتل کر دے۔ حابیل نے مزید کہا، جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 29 میں ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ اور دوشیوں میں شامل ہو، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ یعنی کہ میں تجھ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ میں تجھ سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوں، باوجود اس کے کہ تم نے ایک غلط کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو نے جو پہلے گناہ کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی تیرے سر پر ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان دونوں میں سے مقتول زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس نے دوسرے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تاکہ گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی گئی تو اس فتنے کے ایام میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
ایک فتنہ برپا ہوگا، اس دوران بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اگر کوئی مجھے قتل کرنے کے لیے میرے گھر میں گھس آئے تو کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے حابیل کی طرح ہو جانا۔ تو حابیل کی ان باتوں کا بھی قابیل پر کوئی اثر نہ ہوا اور موقع کی تلاش میں لگا رہا۔ آخر کار اسے موقع مل گیا۔ حابیل جنگل میں ایک پتھر پر سر رکھ کر سو رہا تھا۔ قابیل آیا اور اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ اب قتل تو اس نے کر دیا، اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ لاش کو کیسے چھپائے۔ اس وقت تک آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی فوت نہیں ہوا تھا۔ قابیل پریشان تھا کہ اب اس کا کیا کرے۔ ایسے میں پروردگار نے 2 کووں کو بھیجا، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زمین کو ریت کر گڑھا بنایا، اس میں مردے کو رکھ کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اس طرح اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ یہی بات سورہ المائدہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ اس طرح بعد میں وہ بہت شرمندہ ہوا۔ اب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن قتل کر کے وہ بہت پچھتایا۔ اس کے بعد قابیل کے بارے میں 2 روایت آتی ہیں۔ ایک یہ کہ جس دن قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا اسی دن اسے سزا مل گئی تھی، چنانچہ اس کی پنڈلی اس کی ران سے چپک گئی۔ اس کو یہ سزا بھی دی گئی کہ سورج جس طرف ہوتا قابیل کا چہرہ اسی طرف رہتا۔ اس طرح اسے دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا گیا اور اسے جلدی سزا مل گئی کیونکہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، سرکشی کی تھی اور اپنے سکے بھائی سے حسد کیا تھا۔ اہل کتاب کے پاس جو کتاب ہے اور جسے وہ توریت قرار دیتے ہیں، اس میں لکھا ہے اللہ عز و جل نے اس کی سزا مؤخر کر کے اسے مہلت دی اور وہ عدن کے مشرق میں نووت کے علاقے میں جا بسا۔ وہ اسے کنین کہتے ہیں۔ اس کا ایک بیٹا خنون ہوا، خنون سے اندر سے مہاویل سے متوشیل اور متوشیل سے لامک پیدا ہوا۔ اس نے 2 عورتوں سے شادی کی، ایک کا نام ادا، دوسری کا نام سلا تھا۔ ادا کے ہاں ایک بیٹا ابل پیدا ہوا۔ سب سے پہلے اس نے خیموں میں رہائش اختیار کی اور مال جمع کیا۔ اس کے ہاں نوبل بھی پیدا ہوا۔ اس نے سب سے پہلے بین اور بانسری بجائی۔ حضرت شیش علیہ السلام۔ حابیل کی موت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت غمزدہ کر دیا تھا۔ ان حالات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ آپ نے اس کا نام شیش رکھا۔ حضرت شیش علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا، لیکن تفاسیر میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ شیش علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، بلکہ آپ کی تمام اولاد سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام پر چند آسمانی صحیفے بھی اترے تھے۔ آپ حابیل کی شہادت کے 500 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ شکل و صورت اور سیرت کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ اپنی وفات سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا۔ شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کا ذکر سنتے رہتے۔ آپ کے زمانے میں لوگ 2 گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو آپ کا فرما بردار تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو قابیل کی اولاد کا پیروکار تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام لوگوں کو یہ نصیحتیں فرمایا کرتے تھے، سچا مومن وہ ہوتا ہے جس میں یہ باتیں پائی جائے: اللہ کو پہچاننا، نیک اور بد کو پہچاننا، بادشاہ وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کا من پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے کو زیادہ نہ بڑھانا، محتاجوں مسکینوں کو دینا، ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبت پر صبر کرنا اور نعمت الہی پر شکر کرنا۔ یہ تھی آپ کی نصیحتیں۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ آپ پر 50 صحیفے اترے تھے۔ جب آپ کا وقت پورا ہو گیا تو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ آپ کی عمر 912 سال تھی۔